تاج محل کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاج محل کی جو تعمیر ہوئی، جو اسے بنایا گیا، وہ یقیناً محبت کی ایک مثال ہے۔ لیکن آپ خلافت عثمانیہ کے دور میں گنبد خضرا کی تعمیر کا واقعہ جب پڑھیں گے تو آپ کا دل بھی یہ کہہ اٹھے گا کہ یقیناً اصلی محبت کی کہانی اسے کہتے ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ جس ارطغرل سیریل کو اس وقت آپ بڑے ہی دل سے دیکھ رہے ہیں، اسی کی اولادوں نے جو خلافت قائم کی تھی، یعنی خلافت عثمانیہ، انہی لوگوں نے اس ہرے گنبد کو بنوایا تھا۔ اس سے پہلے وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا گنبد موجود نہیں تھا۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی عظیم سلطنت میں یہ اعلان کروا دیا کہ ہمیں تعمیر کرنے والے جو مستری ہوتے ہیں، جو انجینئر ہوتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ تمام دنیا کے ماہرین فنکاروں کی ضرورت ہے۔ اعلان ہوتے ہی دنیا کے ماہر آرکیٹیکچر وہاں پر موجود ہونے لگے، لہٰذا یہیں سے محبت اور حیرت کا ایک ایسا باب شروع ہوتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ لہٰذا استنبول سے باہر ایک نیا شہر آباد کیا گیا جس میں دنیا سے آنے والے تمام اپنے اپنے ایریے کے مشہور آرکیٹیکچر کو رکھا گیا۔ اس وقت کے جو خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھے، جو پوری دنیا کے حکمران تھے، وہ خود اس شہر میں داخل ہوئے اور ان لوگوں نے الگ الگ سب سے سارے آرکیٹیکچر سے یہ تاکید کی کہ وہ اپنے ذہین بیٹے کو اپنے جیسا بنائیں، ایسا تیار کریں، اس کو ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ بالکل اپنے جیسا اور بے مثال کر دیں۔ لہٰذا تمام ماہرین نے اپنے اپنے بچوں کو اپنا فن سکھانا شروع کر دیا، اور اسی دور میں خلافت عثمانیہ نے ان تمام بچوں کو حافظ قرآن اور گھڑ سوار اور شہ سوار بننا سکھایا۔ لہٰذا جب کچھ زمانہ گزرا، جب کچھ دور گزر گیا، تو وہ تمام آرکیٹیکچر کے ذہین بچے اپنے باپ کی طرح ایک طاقتور اور ایک خطرناک تعمیر کے ماہر کار بن گئے، اور ساتھ ہی ساتھ سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ تقریباً 25 سال کے بعد ایک ایسے نوجوانوں کی جماعت تیار کر لی گئی کہ جو نہ صرف اپنے فیلڈ کے ماہر تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن اور باعمل مسلمان تھے۔ ان کی تعداد کم سے کم 500 سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، اور اس کے علاوہ شیشے بھی پہنچائے گئے، لہٰذا بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا گیا۔ جب یہ سارا کا سارا سامان مدینہ شریف پہنچایا گیا تو ادب کا یہ حال تھا کہ تمام سامان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ رسول یعنی مسجد نبوی سے دور ایک بستی میں پہنچایا گیا۔ ایک پوری بستی بسائی گئی اور اس میں اس سامان کو پہنچایا گیا تاکہ اس سامان کے خلل کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی نہ ہو سکے۔ لہٰذا ادب کا یہ حال تھا کہ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، جب گنبد خضرا کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اگر کسی بھی پتھر یا لکڑی میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے اسے کاٹنا پڑے یا اس کو توڑنا پڑے، تو اس کے لیے مستری وہیں پر کام شروع نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو پھر سے اس بستی میں لے جایا جاتا تھا، وہاں سے اسے کاٹا جاتا تھا یا جو اس میں کرنا ہوتا تھا وہ کیا جاتا تھا، اور اس لکڑی اور پتھر کو پھر سے واپس لایا جاتا تھا۔ چاہے ایک ہی پتھر اور لکڑی کو 10 بار دن میں کاٹنے یا پیٹنے یا پھوڑنے کی ضرورت پڑے، تب بھی اس کو بار بار اسی بستی میں لے جایا جاتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے والے تمام ماہرین کو یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ وہ تعمیر کرنے کے دوران باوضو رہیں اور ہمیشہ درود پاک قرآن کریم میں مشغول رہیں۔ روضہ رسول کے چاروں طرف کپڑے لگا دیے گئے تھے تاکہ دھوکے سے بھی گرد و غبار اندر داخل نہ ہو سکے، لہٰذا ستون لگا دیے گئے تھے تاکہ مٹی نیچے نہ آ سکے۔ یہ کام تقریباً 15 سالوں تک مسلسل چلتا رہا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اتنی ادب و احترام کے ساتھ اس سے پہلے نہ ہی کوئی تعمیر کی گئی ہے اور نہ ہی کی جائے گی۔ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ایک کالے دن سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ آج کے لیے اپنی